میں دیکھا تھا بھائی رئیس اور ریشوا چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ مادر شخص جی ریشوا درد کرم سے یہ چھوٹے تھے یہاں سے نکل کر آگے گئے اور آج خدا کا شکر ہے کہ یہ بچے بڑے بڑے منچ پر بڑی بڑی جگہوں پر کنونشنوں پر گیت گا کر خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. یسوع کے لیے زور کرتا ہے. اس کلام کے بعد ہم بھائی بہن سے بھی گیت ضرور سنیں گے. آج بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب، خروج کا میننگ کیا ہے وہ جانتا ہے جی؟ خروج جی خروج ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خروج کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے. برآمد ہونا، باہر نکلنا، نظر آنا، یعنی کہ جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلی جانا. اور وہ لوگ جو مصر سے نکلے اور بائبل ان کے بارے میں کیا فرماتی ہے آئے ذرا ہم نکالیے گا. 3 باب اس کی 7 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. کلام حق کا پڑھا، سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزوں، یہاں پر خدا جانتا ہے نہ کہ مصریوں کے لیے نہ اسرائیلیوں کے لیے، بلکہ خدا پوری دنیا کے لیے درد رکھتا ہے. اور وہ اپنے ان لوگوں کی ساری اس تکلیف کو جو مصر کے لوگ ان سے کام لے کر کر رہے تھے خدا جانتا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا کہ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا. اب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا. اب وہ لوگ ایک ایسے مسیحا کی تلاش کر رہے ہیں کہ جو ان کو اس غلامی کے گھر سے نکال کر لے جائے. اب وہ رات کو جب تھک کر سوتے ہیں تو ان کے آنسو بہتے ہیں اور خدا ان کے آنسو کو دیکھ رہا ہے. خدا ان کی تکلیف کو دیکھ رہا ہے. خدا ان کی مشکلاتوں کو دیکھ رہا ہے. خدا ان کے ساتھ پیار کرتا ہے. اور خدا کیا کہتا ہے کہ بگا لینے والوں کے سبب سے جو تھی میں نے سنی اور ان دکھوں کو میں جانتا ہوں. آپ پر دکھ جو آتے ہیں، آپ پر جو مصیبت آتی ہے خدا جانتا ہے. لیکن بائبل کہتی جو آہیں بھر بھر روتا ہے، جو خدا کی حضوری میں جھکتا ہے، جو خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور جو خدا سے مانگتا ہے. مانگو تو تمہیں جب ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمیں عطا کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بات کرنے کی ضرورت ہے. آئے ذرا اسی خروج کی کتاب کے اندر اس کے 15ویں باب میں اور اس کی ہم دیکھیں گے 26 میں لکھا ہے کہ خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہی یہ کہہ کر ان کی آزمائش لینے لگا. اب ذرا غور سے اس بات کو سننا ہے کہ خدا بھی انسان کی آزمائش کرتا ہے. خدا بھی انسان کو چیک کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اب خدا نے ان کے لیے آزمائش کی اور کیا لکھا کہ اگر تو
دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات کیا کرے جی؟ اب وہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ان سے بیکار لیتے تھے ان کی دعا کو سنا. کیا کیا جی؟ سنا ایک سنی. اور یہاں پر خدا کیا کہتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات، اب خدا نے آپ کی سن لی، اب خدا کہتا ہے کہ آپ خدا کی سنیں. ہاللیلویا. ہم لوگ اپنی سناتے ہیں، اپنا دکڑا خداوند کے حضور رکھ دیتے ہیں، اپنی بات خدا کو سنا دیتے ہیں، لیکن ذرا چیک کریں خدا کی کب ہم سنتے ہیں. خدا کیا کہتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر میری بات سنے. کیا کرے جی؟ میری بات سنے. اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے. کون سے کام؟ نہیں، روز صبح اٹھیں گے اور اٹھ کر بڑی بڑی گالیاں دیں گے، بڑے بڑے پلان قائم کریں گے، سوچیں گے کہ آج ہم نے سارا دن میں کس کو ٹھگنا ہے، کس کو آج ہم نے خراب کرنا ہے اور کس کی جیب میں سے پیسے نکالنے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہیلو ایوری باڈی. اکثر ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے آج سارا دن میں کام کر کے رات کو گھر سے نکلتے تو بچوں کی فرمائش ہوتی ہے، پاپا آج میرے لیے یہ لے آنا، پاپا میرے لیے وہ لے آنا. تو پاپا کیا کہتا ہے؟ میری سنو. کیا کہتا ہے؟ میری سنو. لیکن وہی کام جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تم پر نہیں بھیجوں گا. میں تیرا خدا شافی ہوں. میں تیرا خدا شافی خدا ہوں. وہ خدا شافی ہے، وہ آپ کی تلاش کرتا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے کہ نجات دینے کا کام کر سکے. لیکن یہاں پر خدا کے حکموں کی بات ہوتی ہے، اور خدا کا حکم جب ہم مثال کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اس کے 3 باب میں تو لکھا ہے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ ابھی میری تعلیم کو رد نہ کر، میری تعلیم کو ضائع نہ کر، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ اسے اپنے گلے کا دھوپ بنا لے. اور جب استثنا کی کتاب کے اندر پڑھتے تو آپ نے لکھا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہٹ میں بلکہ رات دن تجھے اسی کا دھیان رہے. اور زبور کے اندر داؤد کہتا ہے کہ خدا میرے ہونٹوں کی کیا کر نگہبانی کر، منہ کے اوپر کیا بٹھا موڑے موڑے. کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ کیا کہتے ہیں جی؟ ایک منٹ جی، جسے پتا وہ ذرا پلیز نہ بولے گا، پلیز چیک کرو جی. اسے کیا کہتے ہیں کہ منہ کے یہ جسے ہم کھاتے ہیں. ہاں شاباش، کھانا پتا ہے. جسے ہم کھاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منہ. وہ کہتا ہے کہ خدا میرے منہ کے اوپر نگہبان بٹھا تاکہ میں تیرے حضور میں کوئی خطا نہ کر سکوں، تیری حضوری میں کوئی بدی نہ کر سکوں، میں تجھ سے دستبردار نہ ہو جاؤں. اور بائبل کے اندر لکھا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا. اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو دل لگا کر کیا کر کے جی؟ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر آ کر کیا کروں گا اور وہ میرے ساتھ ہوگا. اب دروازہ کون سا ہے؟ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا. اگر تو مجھ سے دل لگا کر کیا کرے جی؟ میرے حکموں کو، میری باتوں کو سنے اور وہی کام کرے. بائبل کے اندر یسوع مسیح متی کی انجیل کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام کو پیش کرتے ہیں اور وہاں پر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے آئے اور کہنے لگے کہ تیرے ماں اور بھائی بہن جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں. تو یسوع نے کیا کہا؟ کون ہے میری ماں؟ کون ہے میرے بھائی؟ میرے بھائی، میری بہنیں، میری
माँ तो वो है जो मेरे आसमानी बाप का कलाम सुनते और क्या करते हैं, वही मेरे लायक हैं, वही निजात के वारिस हैं, वही मेरे साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, वही मेरे साथ बैठकर कौमों का इंसाफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे दिल लगाया है। पतरस दिल लगाकर क्या कहता है कि मेरे मुनज्जी खुदावंद को तूने सीधी सलीब दी और मुझे उल्टी सलीब दे दो, क्योंकि उन्होंने दिल लगाया था। पौलुस रसूल जो खतरनाक आदमी था, जो दुनिया के अंदर कोहराम मचाने वाला, हर एक शख्स को जो मसीह के ऊपर ईमान रखता उसे कत्लो गार्द करने वाला, जब उसकी जिंदगी में यीशु आया तो उसकी जिंदगी बदल गई। और जिंदगी बदलने के बाद जब पौलुस ने खिदमत की तो बाइबल का एक बड़ा सुपर हीरो बन गया। उसकी वजह क्या थी? उसने दिल यीशु को दे दिया। ज़कई छोटे कद का यीशु मसीह के साथ प्यार करता है, यीशु को देखना चाहता है, यीशु के पास जाना चाहता है, यीशु की बातें सुनना चाहता है। उसने यीशु का सुना हुआ था कि एक ऐसा मसीह है जो कलाम सुनाता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते और हर एक मुर्दा जिंदा किया जाता है। उसने जब यीशु का सुना था, उसके इलाके के अंदर यीशु आया और वो अब ढूंढ रहा है कि जगह कहीं पर मिल जाए, भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, लेकिन उसे जगह नहीं मिली। क्या? क्योंकि वो छोटे कद का था और यीशु को देख नहीं सकता था। अब उसकी जिंदगी के अंदर क्या था? उसका दिल चाह रहा था कि मैं यीशु को देखूं। उसने उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब उसे मालूम नहीं था कि जिसे वो देखना चाहता है वो ठीक उसकी नीचे जगह पर खड़ा होकर कहेगा, ऐसे कहीं नीचे उतर, आज मुझे तेरे ही घर में जाना है। हालेलुया। और ज़कई को वो खुशी के मारे उछलने लगा, कूदने लगा। वो यीशु के आगे आगे अपने घर में यीशु को ले गया और जाकर जब उसने यीशु को बिठाया तो बाइबल कहती है उसने अपने पैसे निकालकर गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिए और कहा कि जिसका मैंने नाहक खाया उसे सूद समेत लौटाता हूँ। तो यीशु ने क्या कहा? आज जिसके घर में के अंदर नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर निजात आ चुकी थी। हालेलुया। हमें आज जरूरत है दिल खुदा को देने की। क्या कहा था भाई? दुआ मेरी सोना है, मेरा रब सोना। और कलाम में लिखा है जो दुआ दिल से की जाए, किससे जी? दिल से की जाए, मांगो और शक न करो, तो जो चाहो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कब? जब हम दिल से मांगेंगे। अगर आप दुआ करते देर हो घंटों बैठे रहते आपकी दुआ का जवाब नहीं आता तो मायूस हो जाते, खड़े हो जाते कि अब दोबारा मैंने दुआ में नहीं झुकना, खुदा मेरी सुनता नहीं। दिल लगाया। दाऊद कहता है खुदा मेरा तो उठना, मेरा बैठना, मेरा लेटना, सोना, हर एक चीज को तू जानता है। तू मेरे ख्यालों को दूर से ही। कहां से जी? खुदा से कोई बात छुपी है? फकीर फरीसी यीशु मसीह के खिलाफ बातें करते हैं तो वो उनके दिल के ख्याल को मालूम कर रहे हैं। क्योंकि तुम क्या कहते हो? वो कहते हैं इससे कैसे मालूम पड़ा? तेरे पास तो गैब रूह है। क्या है जी तेरे पास? नहीं, उसके पास कोई गैब रूह नहीं। वो खुद ही खुदा का पर्रा पे है, पात्रो भी वही, बाप भी वही, बेटा भी वही है। और वो खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। आप दिल खुदा के साथ लगाना शुरू करें। जब आप दिल लगाएंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, ब्लेसिंग करेगा और जो भी चाहेंगे मिल जाएगा। वो आपकी जानता है कि आपको क्या जरूरत है, किस बात के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपकी दिल की ख्वाहिश क्या है, मन्नत क्या है। खुदा सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमें वो कहता है कि मांगो। बगैर मांगे मिल सकता है जी? क्या क्या? आप ड्यूटी पर जाते हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप मालिक से कहेंगे कि जी हमें पैसे चाहिए। अगर वो इनकार कर देगा तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे सब्जी मजीद। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनता तो आप क्या करेंगे? मुंह में बड़बड़ाना शुरू कर देंगे, उसके खिलाफ बातें बड़े ठीक किसी ने है।
وہ میں اپنا رونا رو رہا ہے تھا سن نہیں گیا. تو اسی طرح خدا بھی ان کی نہیں سنتا جو دل سے دعا نہیں کرتے. کتنے لوگ گھر میں دل سے دعا کرتے ہیں؟ دل سے اٹھے جو دعا سنتا ہے وہ. اگر آپ دل سے دعا کریں گے نا تو میرا ایمان ہے خدا آپ کی ضرور سنے گا. چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا. رات کی حیبت, رات کی اندھیری کوٹھریوں میں سے میں تجھے چھڑاؤں گا. اب بائبل کے اندر پالوس اور دوسرا کون تھا؟ سیلاس اور دوسرا وہ دونوں کیا کر رہے تھے رات کو؟ کیا کر رہے تھے؟ خدا سن لے, خدا بیڑیاں کھول دے, خدا لو. لکھا ہے کہ وہ روح کے ساتھ دل کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے. اور جو قید خانہ کی نیو تھی ہل گئی, بیڑیاں کھل گئی. ان کی دعاؤں نے سر کیا کیا آگے نہیں سر جی. وہ خدا ہم مانگ رہے. خدا نے فرمایا کہ دیکھ تیرے پاؤں کا تلوا جہاں پر ٹک جائے گا وہ جگہ میں تجھے. اب جگہ تو اس نے کہہ دے دوں گا, لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے. پھر خدا آپ کو جگہ دے دے گا. اسرائیلیوں کو خدا نے جو چاہا مانگا دے دیا. ہم جو مانگتے ہیں ہمیں نہیں ملتا, نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ کیا وجہ ہے ذرا بتائیں گے کچھ؟ ہم گاتے ہیں میری سون لے تو فریاد میں تینوں فریاد کو سنتا ہوں. کب سنتا فریاد جی؟ کس سے دعا کریں گے؟ سوچے ذرا ہم کہاں سے دعا کرتے ہیں؟ سوچے کہاں سے دعا کرتے ہیں جو خدا ہماری سنتا نہیں؟ منہ سے شاید کوئی گانا ہے یا گیت ہے. سنتا ہے وہی خدا جو دل و جان سے. یہی ورڈ ہے اس میں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی خدا سنتا ہے جو دل و جان سے اسے پکارتا ہے. تو جب ہم پکارتے ہیں تو ہم پھر دل سے نہیں پکارتے. ایسے لیے خدا ساڑھی نہیں سنتا. کیا خیال ہے؟ اور سن لے خدا کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں, میں ٹوٹ گیا ہوں, میری خدا تو کیوں نہیں سنتا. میں پکار کر خدا کہتا ہوں اور تو کہاں پر ہے. جب تھک جاتے ہیں تو پھر 450 پجاریوں کی طرح اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیں. اور پھر ایلیا کا کہتا ہے تمہارا خدا لگتا ہے سوتا ہوگا. ذرا زور سے بھائی, ذرا طاقت سے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا خدا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے جی ہمارا خدا؟ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ کتنے نہیں سنتا تھا اپنے ہاتھ چکو. بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جو دل سے دعا نہیں کرتا وہ توڑ دیتا ہے. اس کی زندگی کے اندر شک ہوتا ہے, اور شک کیا کرتا ہے؟ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کرنتھیوں میں کلیسیا کے نام پہ پولس نے فرمایا کہ جو دعا دل سے کرتے اس پر ایمان رکھو اور شک جو چاہو مانگو تو تمہیں مل جائے گا. اتنے لوگ آج کے بعد دل سے دعا کریں میرے لیے, سب کے لیے. اور خدا ہماری کیا کرتا ہے جی؟ سنتا ہے. خدا اس کلام سے خدا کو برکت دے. آئے ہم دعا کریں گے.